اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جس کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، جن کے پاس مال نہیں ہے، بیوی کا خرچ برچ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یا صحت و تندرستی ان کے پاس نہیں ہے، تو ایسے لاچار اور مجبور لوگ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، غیروں کی بہو بیٹیوں کی طرف اپنی نگاہ نہ ڈالیں، اپنی نگاہ کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل سے نوازے گا، اللہ انہیں مالدار بنا دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں وسعت اور فراخی دے دے گا، اور ان کو نکاح کی طاقت اللہ رب العالمین کی جانب سے مل جائے گی۔ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا درس دے رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، دوسروں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت آبرو ایسے ہی اہم ہے اور ایسے ہی بہتر ہے جیسے کہ یہ خانہ کعبہ، جیسے کہ یہ شہر حرام۔ عزت آبرو کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے پاک دامنی کے کچھ فائدے ذکر کرتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ وہ نوجوان شخص، وہ ادھیڑ عمر کا شخص، وہ مرد، وہ عورت جو اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اسے دنیا میں کیا فائدے ملیں گے اور آخرت میں اللہ رب العالمین انہیں کن فوائد سے بہرامر فرمائے گا، اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جو پاک دامنی کو اختیار کریں گے، جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے گا، اللہ ان کا مددگار ہوگا۔ کسی بھی موڑ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف ان تک نہیں آنے پائے گی۔ وہ کاروبار کریں گے، اللہ کاروبار میں مدد فرمائے گا۔ وہ پڑھیں گے، امتحانات ان کے سر پہ آئیں گے، اللہ انہیں امتحانات میں کامیاب فرمائے گا۔ وہ کھیتی باڑی سے جڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی کھیتی میں، ان کے فصل میں برکت عطا فرمائے گا۔ زندگی کے جس بھی شعبے میں ہوں گے، اگر وہ پاک دامن ہے، اگر وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں، اگر وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی طرف اپنی غلط نگاہ نہیں ڈالتے ہیں، تو یقینی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اللہ پر تین طرح کے لوگوں کی مدد کرنا لازمی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی، والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا، وہ شادی بیاہ کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک شخص اس لیے شادی کرے کہ اس کی نگاہ محفوظ ہو جائے، ایک شخص اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ وہ غیروں کی بہو بیٹیوں کو نہ دیکھے، ایک شخص اس لیے شادی کر رہا ہے تاکہ وہ حرام کاری اور بدکاری سے، زناکاری سے بچ جائے۔ اگر اس مقصد کے پیش نظر کسی شخص نے شادی بیاہ کیا ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ اللہ ایسے نکاح کرنے والے، ایسے پاک دامنی کے ارادے سے شادی کرنے والے کی مدد کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پاک دامنی کے ارادے سے شادی کرنے والا کبھی بیکار ہو جائے، کبھی مصیبت میں پھنس جائے اور اس کی مصیبت دور نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کی مدد فرمائے گا، یہ پہلا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پاک دامنی اختیار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ بسا اوقات آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی، کہیں آپ پھنس گئے ہیں، کوئی پریشانی آپ پر آ رہی ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اللہ رب العالمین اس حادثے، اس پریشانی، اس مصیبت سے آپ کو بچا دے گا۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، بظاہر ایسا لگے گا کہ اس حادثے سے ہمیں چھٹی نہیں مل سکتی ہے، بظاہر آپ کو آپ کی موت سامنے نظر آئے گی، مگر اللہ تعالیٰ آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے، عزت کی حفاظت کی وجہ سے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وجہ سے، غیروں کی بہو بیٹیوں پر نظر نہ ڈالنے کی وجہ سے آپ کو موت کے منہ سے اللہ تعالیٰ نکال لائے گا، آپ کو پریشانیوں کے دہانے سے کھینچ لائے گا اللہ تعالیٰ، اور اس پریشانی اور اس مصیبت کو، اس عذاب اور تکلیف کو آپ سے دور کر دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت، لمبی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین لوگ سفر کر رہے تھے، بڑا مشہور قصہ ہے۔
ایک جگہ پہنچے ہیں کہ بارش ہونے لگی، بھیگنے کے ڈر سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور جا کر کے وہاں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر اس غار میں چھپے ہوئے تھے کہ ایک بھاری چٹان کھسک کر کے ایک بھاری پتھر سرک کر کے آیا اور غار کے منہ کو بند کر لیا۔ جس غار میں یہ لوگ چھپے ہیں اسی غار کے منہ پر ایک بھاری چٹان آئی ہے اور آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر لیا۔ راستہ بند، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تینوں لوگ اس غار میں موت کی دہلیز تک پہنچ جائیں گے، اب کوئی انہیں بچا نہیں سکتا۔ آدمی جب پھنس جاتا ہے بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ ان تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ مصیبت تو بہت بڑی ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، کیوں نہ ہم اپنی زندگی کی جو سب سے اہم نیکی ہے، ہمیں جو یاد آ رہا ہے کہ ہم نے سب سے ثواب کا کام جو کیا ہے، لاؤ اسی نیک عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ کے حضور دعا کی جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں ہماری اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ دعا شروع کی۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مومن کا۔ اللہ کا ایک بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دے اور رو دے، گڑ گڑا دے، آنکھ سے آنسو بہا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کو بڑا پیار ہے اپنے بندوں سے، بڑا شفیق و مہربان ہے پروردگار عالم۔ بس ضرورت ہے کہ رویا جائے، آنکھیں بہائی جائے، صرف احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، آپ آئے اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، آنکھ سے آنسو بہا دے، اللہ کے حضور سر جھکا دے، یہی چیز اللہ کو منانے کے لیے کافی ہے۔ ان تینوں نے، ان میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ پاک میں بکریاں چراتے ہوئے بہت دور چلا گیا، واپس آیا تو ہمارے والدین سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے، بھوکے تھے، میں نے انہیں دودھ نہیں دیا، ماں کے سرہانے کھڑا رہا دودھ لے کر کے، جب وہ جاگے ہم نے انہیں دودھ پلایا اور پھر روتے بلکتے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر والدین کی یہ اطاعت و فرما برداری تیری رضا کے لیے ہوئی ہو، میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے، تو اے اللہ غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دے۔ اے اللہ غار کے منہ سے ہماری اس نیکی کی وجہ سے، اگر یہ نیکی تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے کی ہے، تو اے اللہ غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ پاک نے اس شخص کی دعا کو قبول کیا اور چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، کچھ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرا آدمی ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، کام کاج کیا، ایک دن مجھ سے ذرا کہا سنی ہوئی، اجرت لیے بغیر، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی جو مزدوری بنتی تھی اس کو ضائع نہیں کیا، میں نے اسے تجارت و کاروبار میں لگایا، بڑھایا، اسے جو منافع ہوا میں جوڑ کے رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن وہ شخص میرے پاس آیا اور اپنی اجرت کا مطالبہ کرنے لگا، میں نے تمہارے یہاں کام کیا ہے، میری مزدوری بنتی تھی، میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، میری اجرت مجھے دو۔ میں نے کہا یہ پوری بکریاں، یہ ریوڑ، یہ سب تیرا ہے، لے جا، یہ تیرا ہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق نہ کرو، میری مزدوری مجھے دے دو۔ میں نے اسے بتایا تیری اجرت اور مزدوری سے میں نے کاروبار کیا ہے، یہ فائدہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ تیری اجرت ہی سے ملا ہوا ہے، تو اسے لے جا۔ اے اللہ اگر اس مزدور کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ امانت داری میں نے اس مزدور کے ساتھ تجھے خوش کرنے کے لیے کی ہے، تو اے اللہ غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ پاک نے دعا سنی، چٹان اور ہٹ گئی۔ پھر تیسرا آدمی ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا، ایک دن اسے بہلا پھسلا کر کے، لالچ دے کر کے، ورغلا کر کے میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا، میں نے چاہا تھا کہ رات رنگین کروں، میں اس کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کروں، مگر عین اسی وقت کہ میں اس کی عزت آبرو پر حملہ کرتا، اس عورت نے، اس لڑکی نے، اس میری چچا زاد بہن نے کہا، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر، یا اخی اتق اللہ، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر، میری عزت آبرو کی حفاظت کر، مجھے پاک دامن رہنے دے۔ یہ میں نے اس سے کہا، اس لڑکی نے مجھ سے کہا، مجھے تیرا ڈر میرے دل میں آ گیا اور میں نے اس سے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے چھوڑ دیا، جانے دیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اس بدکاری سے اگر میں
बचने की वजह से गार के मुंह से चट्टान को हटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों की दुआओं की बदौलत उस गार के मुंह से चट्टान को हटा दिया, तीनों सही सालिम निकल आए। देखिए बुखारी के इस किस्से से मैं आप हजरात को जो दर्स देना चाहता हूँ या जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम और आप अपने आप को पाक दामन रखते हैं, हमें मौका मिला है बदकारी कर सकते हैं, मगर हमने छोड़ दिया इसलिए कि ये गुनाह है, इससे अल्लाह नाराज होगा। हमें हमारी ख्वाहिशें हैं, हम अपने नफ्स की बुरी ख्वाहिशों में गिरफ्तार हुए और गुनाह के किनारे तक पहुंच गए, मगर याद दिलाया गया मुझे, हमें अल्लाह का खौफ दिलाया गया, डर दिलाया गया और हम डर गए अल्लाह से और गुनाह छोड़ दिया। याद रखें इस बदकारी से बच जाने के नतीजे में अल्लाह ताला मौत के मुंह से आपको निकाल लाएगा, आपको जिंदगी अता फरमाएगा। तो ये दूसरा फायदा है पाक दामनी का कि आप मौत के मुंह में है, परेशानी और तकलीफ आपको घेरे हुए है, अल्लाह ताला आपको उससे बचा लेगा। जहां ये दुनियावी फायदे आपको मिलेंगे वही आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के मैदान में भी अल्लाह ताला उन लोगों को इज्जत अदा फरमाएगा जिन्होंने पाक दामनी इख्तियार की होगी। अभी वो हदीस गुजरी है, क़यामत का मैदान होगा, सारे लोग पसीने में शराबोर होंगे, भूख बड़ी तेज होगी, साये और छांव की कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह साये की नहीं होगी। सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि कहीं कोई छांव और साये की जगह मिल जाए, थोड़ी देर वहां ठहर जाए और अपना पसीना सुखा ले, अपनी गर्मी और हरारत दूर कर ले। इसके लिए हर आदमी बेताब होगा, मगर साये की जगह अल्लाह के अर्श के अलावा कोई नहीं होगी। और उस अर्श के नीचे अल्लाह के अर्श के साये तले जिन खुशनसीबों को जगह मिलेगी साये के लिए, उनमें से एक आदमी वो भी होगा, वो रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, वो शख्स जिसे किसी ऐसी औरत ने गुनाह की दावत दी, कोई ऐसी औरत जो खूबसूरत थी, साहिब मनसब व मर्तबा थी। एक ऐसी औरत, एक ऐसी खातून ने एक आदमी को गुनाह की दावत दी, मगर उस दावत गुनाह पर उस शख्स ने कहा मैं अल्लाह से डरता हूं, मेरे दिल में अल्लाह का डर है, मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा शख्स जिसने अपने आप को इस दावत गुनाह से दूर कर लिया होगा, बचा लिया होगा, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत की होगी, अल्लाह ताला ऐसे पाक दामन शख्स को अपने अर्श के साये तले जगह देगा, जबकि साये की कोई जगह नहीं होगी। तो अगर हम और आप चाहते हैं कि क़यामत उस मैदान में हमें अल्लाह के अर्श के नीचे साया मिले, अल्लाह के अर्श तले छांव मिले, तो जरूरी है कि हम अपने आप को पाक दामन रखें। कुरान पढ़िए सूरह यूसुफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया है और वो किस्सा इस आयत करीमा की तौज़ीह करता है। नौजवान साथियों के लिए खास तौर पर दर्स इबरत है, तमाम लोगों के लिए दर्स इबरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की बीवी ने दावत गुनाह दिया है, 7 दरवाजे बंद हैं, 7 दरवाजे बंद हैं और उसके अंदर हजरत यूसुफ है, अजीज मिस्र की बीवी, पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं है। 7 दरवाजे बंद हैं, दरवाजा खोल करके अगर आदमी आएगा तब तक एक आदमी अपने आप को संभाल लेगा, कोई खतरा नहीं है पकड़े जाने का। और पकड़े जाने पर भी कोई खतरा नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस घर के खादिम, हजरत गिरामी जरा गौर कीजिएगा मेरे नौजवान साथियों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस घर में है अपने मालिक के यहाँ, उसी की बीवी ने गुनाह की दावत दी है, उनके हुस्न पर माइल हो गई, फरिश्ता हो गई और उसने अपने कमरे में बुलाया है। 7 दरवाजे बंद हैं, अंदर यूसुफ और अजीज मिस्र की बीवी है, किसी तरह का कोई और हिजाब हाइल नहीं है, बुलाया है, दावत दिया है, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह का डर सीने में पेवस्त है, अल्लाह की दहशत दिल में बसी हुई है, इसलिए कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, मुझसे ये गुनाह हरगिज नहीं हो सकता, मैं इस गलती और इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। हज़रत गिरामी यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, अपने आप को पाक दामन रखने के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले हैं। अल्लाह ने एक नहीं 7 दरवाजे खोल दिए। आप जिस दरवाजे के पास जाते हैं वो दरवाजा खुल जाता है, दूसरे के पास जाते हैं वो खुल जाता है, सारे दरवाजे खुलते हुए चले गए।
اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہیں تو اگرچہ بند کمرہ ہو، اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ کا ڈر ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اور اس سے اگر بچیں گے تو ہر طرح کے مصائب سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگ جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، کل اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سورہ مومنون پڑھیے، شروع ہی سے آیت شروع ہوتی ہے قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ کئی صفات ان کی ذکر کی گئی ہے، انہی میں سے جن مومنوں کی کامیابی کی گواہی قرآن مجید میں دی گئی ہے، ایک صفت ان کی بتائی گئی، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شادی شدہ ہے، شرمگاہ کے استعمال کی جہاں شریعت نے اجازت دی ہے صرف وہی اپنی شرمگاہوں کا استعمال کرتے ہیں، غیروں کی بہو بیٹیوں کی طرف نہیں دیکھتے، غیروں کی بہو بیٹیوں سے منہ کالا کرنے کی خواہش اور کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا آخر میں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ سورہ معارج پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے وہاں بھی ذکر کیا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جنتوں میں عزت کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ یہ جنت میں باعزت زندگی گزارنے والے لوگ۔ حضرات گرامی، عزت آبرو کی حفاظت یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھ سے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی اور ذمہ داری لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت لی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس شخص کے لیے دو چیز کی حفاظت کی ذمہ داری جو شخص لے لے، اپنی دو چیزوں کی حفاظت کر لے، ایک تو اس کے جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان کی حفاظت کرے، گالی نہ دے کسی کو، چغلی نہ کرے، لعن طعن نہ کرے، بےہودہ گوئی اس کی زبان سے نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اسے صحیح استعمال کرتا ہے، غلط استعمال سے بچاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کی ضمانت لی۔ سوچئے، ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے، کیا ہم اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کتنی گالیاں دیتے ہیں دن بھر، ناحق گالی دیتے ہیں، یوں ہی جوتا چپل کو گالی دیتے ہیں، گھر کے ایک ایک چیز کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز سامنے نظر نہیں آئی کہ گالی دے دیا۔ حضرات گرامی، یہ زبان جو بلا وجہ چل رہی ہے اور یوں ہی ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں،